نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دشمن کے دل میں محبت ڈالنے کا ایک خوبصورت وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے دشمن کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ غلط فہمی کی بنیاد پہ آپ کا کوئی اپنا آپ کا دشمن بن چکا ہے، آپ کا قریبی رشتہ آپ سے دور ہو گیا ہے، بلکہ وہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، بدگمانی پھیلا رہا ہے اور وہ خود بھی بدگمان ہو گیا ہے۔ آپ اسے اپنا بنانا چاہتے ہیں، اپنا کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے منانا چاہتے ہیں۔ بلا وجہ جو اس نے دشمنی اپنے دل میں آپ کے لیے پیدا کر رکھی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے دشمنی محبت میں بدل جائے گی۔ وہ وظیفہ کیا ہے اور اس کی تعداد کیا ہے، پڑھنا کیا ہے اور کب پڑھنا ہے، آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دشمن کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز یعنی فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے، سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ الصمد حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ الصمد حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ 21 مرتبہ پڑھیں، یا ہو سکتا ہے تو 100 مرتبہ پڑھیں اگر وقت ہو، جماعت میں ابھی وقت باقی ہو، یا یہ ہے کہ آپ جلدی اٹھ گئے ہیں اور سنتیں اذان کے فوراً بعد ادا کر لی ہیں تو آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ فجر کی نماز ادا کر لیجئے، یعنی فرض نماز پڑھ لیجئے۔ اور اگر وقت کم ہے تو پھر 21 مرتبہ پڑھ لیں، اس سے بھی کم ہے تو پھر 11 یا 7 یا پھر 3 مرتبہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ناغا نہ کریں۔ یہ وظیفہ تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کے دشمن کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہو جاتی۔ اللہ سب رشتوں کو آپس میں شیر و شکر کی طرح رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔